اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیہ نمبر 82 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آیہ نمبر 83 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی دفعہ آیہ نمبر 75 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور جب ہم اس آیہ سے آغاز کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ التفات ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے، التفات۔ یعنی جس چیز پہ میں زور دیتا ہوتا ہوں وہ یہ کہ جو تھیم ہوتے ہیں، انڈر لائن تھیمز، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رہنے چاہیے، اور جو اسالیب ہوتے ہیں وہ بھی سامنے رہنے چاہیے۔ اسالیب میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، اور جب جب وہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، تو میں انشاءاللہ ان کو دہراتا رہوں گا، یعنی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ ان کا کیا معنی ہے اور یہ کس پہلو سے آئے ہیں۔ التفات بھی ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ التفات کیا ہوتا ہے؟ جب پرائمری ایڈریسز جن سے آپ کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے مخاطبین ہیں، جو مخاطبین ہیں وہ طے ہیں، متعین ہیں، اور ایک فریق وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا فریق بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ایک فریق سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد یکا یک آپ دوسرے فریق سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے مخاطبین سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یکا یک مخاطبین جو ہے بدل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اصل جو مخاطبین ہیں یہاں پہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بات کو روک کے اب کسی اور سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ التفات یعنی بات کرنے کا جو آڈینس ہیں وہ اب بدل گئے ہیں۔ یوں ہی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کو فوراً جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو گیا، یعنی آڈینس طے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس شخص سے بات ہو رہی ہے۔ جب ہم یہ بات طے نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کئی ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ قرآن مجید کی آیت مجھ سے بھی متعلق ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر میں پہلے ہی قدم پہ آپ اس آیت کو اپنے سے متعلق کر لوں گا تو آپ آیت کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آیت کی تہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ آڈینس طے کیے جائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے یہ بات ہو رہی ہے۔ جب آپ ان سے طے یعنی بات متعین کر لیتے ہیں تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے سمجھنے کا، یعنی اگر آپ پہلے قدم پہ ہی آپ یعنی ڈگمگا جائیں اور اپنے اوپر اس کو یعنی اپلائی کر دیں آیت کو، تو اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اس تہ تک نہیں پہنچتا جو قرآن مجید جس تہ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پہلے ہمیشہ خواہ وہ اہل ایمان ہی کیوں نہ ہوں، وہ جب بات کرے گا قرآن مجید تو پہلے متعین کریں گے کہ یہ اہل ایمان کون سے ہیں۔ صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کے اندر بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، کیا وہ تو نہیں ہیں؟ کیا منافقین جو سب سے آخر میں آتے ہیں، کیا وہ تو نہیں ہیں؟ کیا یہ عام مسلمانوں کی بات تو نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ تمام جو ہے نا فریق یہ سمجھنے پڑتے ہیں کہ یہ بات کن سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ بات ہو رہی تھی یہود کے ساتھ تو اس کے بعد یکا یک اہل ایمان سے بات شروع ہو گئی، تو یہ التفات ہے۔ اس التفات کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور جب بھی مستقبل میں یہ لفظ آئے گا تو فوری سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ التفات نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ جو پہلے آیا تھا وہ بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ آیا نمبر 21 سے 29 تک جو ہے ہوتا ہے۔ یہ اوسر خزرج
के साथ जब बात हो रही थी बिल्कुल इब्तदाइया के अंदर, तो वहाँ पे ये इल्तफ़ात एक दफ़ा पहले आ चुका है। अब ये दूसरा इल्तफ़ात था जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि अहले ईमान से बात की गई कि ये इनका रवैया रहा है, आप इसके बावजूद जो है ना ये तमा रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये लोग आपकी बात मान लेंगे। इनमें से एक फ़रीक जो पढ़ा-लिखा फ़रीक है, वो अपनी तौरात में तहरीफ़ करता रहा है, अल्लाह के कलाम में तहरीफ़ करता रहा है और वो जानबूझ के करता रहा है। और यही फ़रीक है जिनके बारे में कहा गया कि जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने आपकी बात मान ली, यानी ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपके दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद वाक़ई वही वजूद है जो तौरात के मुताबिक है। लेकिन यूँ ही ये लोग अपनी प्राइवेट जो है ना महफ़िलों में, मीटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जो कुछ तुमने वहाँ खोल के आए हो, बता के आए हो, तौरात के मुताबिक ही बता के आए हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीके से चीज़ों को खोलते रहोगे तो ये हमारे अगेंस्ट जाएँगी और कल को भी हम क़यामत के जब आएगी तो अल्लाह के यहाँ वहाँ पकड़े जाएँगे। तो उस पकड़ से बचने के लिए ज़रूरी है और ये कि हम ये हीला इख्तियार कर लें कि हमें तो मालूम है लेकिन हम इसको खामोशी के साथ ही गुज़ार दें। यानी ना पता चलने दें लोगों को, अपने लोगों को भी और अहले ईमान को भी। यानी हमारी खामोशी का मतलब ये होगा कि इन लोगों को भी नहीं पता चलेगा और कल को क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के हज़ूर हम पकड़े न जाएँगे। यहाँ नीचे मैंने लिखा है इंटरनल एविडेंस। ये पहला सबूत है जो कुरान मजीद ने दिया, जो इनकी महफ़िलों में ज़ेर बहस आता है। जो इनकी महफ़िलों में ज़ेर बहस आता है, वो सबूत है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पे मुहैया कर दिया। गो के ये कुछ मुसलमानों के सामने खोल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात उन्होंने मुसलमानों के सामने भी खोली है। लेकिन चंद एक मुसलमानों के सामने खोली है, लेकिन इस हकीकत को जानते हैं, ये अपनी महफ़िलों में जानते हैं कि जो कुछ तौरात के अंदर बयान किया गया है, ये वही रसूल हैं, ये वही नबी हैं और अब इनसे क्योंकि खलासी नहीं हो सकती, कोई जान नहीं छूट सकती, तो उनके लिए एक हीला है जो उन्होंने इख्तियार कर लिया है। ये पहला फ़रीक है, उसके बाद इनके हीले को जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना तोड़ दिया है। तो 77 में बता दिया है कि ये जो कुछ छुपाते रहे हैं, ज़ाहिर करते रहे हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। उसके बाद कहा कि इनमें से उम्मीयीन भी हैं, यानी उम्मीयून का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास सिवाय ख्वाहिशों के और कुछ भी नहीं है, वो अपने गुमानों के पीछे चलते हैं। ये दोनों फ़रीकों की बात कर ली। उसके बाद फिर जो है ना, जो पहले फ़रीक है उसकी बात की गई कि पहला फ़रीक अपने हाथों से तौरात को लिखता है और उसके बाद कहता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ताकि इसके ज़रिए से माशरे के अंदर उनका मकाम और मर्तबा जो है ना, वो कायम व दायम रहे, उनकी सियादत रहे, उनकी हुकूमत रहे। और अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि ये बहुत बुरा काम है, ये कर रहे हैं, ये हलाकत है इनके इनके इस फ़ेल की वजह से, इनके इस अमल की वजह से जो कुछ वो कर रहे हैं। उसके बाद कहा है आयत नंबर 80 में कि हमें तो आग चंद दिनों के लिए छुएगी। ये जो चंद दिनों के लिए आग छुएगी, ये दोनों की स्टेटमेंट है। यानी किनकी? अनपढ़ लोगों की भी और इन पढ़े-लिखे लोगों की, दोनों की स्टेटमेंट है। जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने ये कहा कि तुम्हारा ये गुमान कि हमें चंद दिनों के लिए आग में जाएँगे और उसके बाद बाहर निकल आएँगे, ये नामुमकिन है। तुम्हें सज़ा लाज़िमन मिलेगी। सज़ा का हमारा एक कानून है। वो कानून है जो आयत नंबर 81 में फिर जो है ना बताया गया कि जो शख्स भी गुनाह करता है और उस गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुज़ार देता है और उस ज़िंदगी गुज़ार देने की वजह से जो है ना वो जहन्नम में जाएगा। ये बड़ी अहम आया है, पिछली दफ़ा में मैंने इसको हाइलाइट किया था। वजह ये है कि हमारे यहाँ भी कई एक तसव्वुरात पाए जाते हैं, दोज़ख में जाना कोई इतना आसान नहीं। वो इसलिए कि वही शख्स जाएगा जिसने कोई गुनाह किया और ज़िंदगी भर उस तरह के गुनाह में जारी और सारी उसने अपने आप को यानी ओढ़ना-बिछौना बना लिया। यहाँ पे भी देखें तो बात जो कही गई है कि जो तुम्हारा ओढ़ना-बिछौना है वो ये कि तुमने हक़ को हमेशा इनकार करना है, अपनी तौरात का हमेशा इनकार करना है। तुम इस इनकार करने की वजह की से क्योंकि ये काम तुम मुसलसल किए जा रहे हो, इसके नतीजे में तुम्हें दोज़ख में जहन्नम डाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो आयत आई है, ये इनफ़रादी हैसियत से आई है, यानी कलेक्टिवली जो इनकी कौम का मामला है, कौम का मामला हमेशा दुनिया के अंदर तय होता है। आखिरत में हमेशा इंडिविजुअली जो कुछ भी होगा, वहाँ पे इनफ़रादी सतह पे होगा और उस हवाले से यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आयत नंबर 83 में, जो आज हमारा जिससे हमने आगाज़ करना है। इसके साथ मैंने लिखा है ये राउंड 2 है और सेक्शन 2 है। ये जो वर्ड्स मैं लिखता हूँ, ये
میری اپنی یعنی جو میں تفہیم جو میں سمجھ چکا ہوں البیان سے اور تدبر قرآن سے، اس کی بنیاد پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں. یہ کوئی الفاظ ان کے نہیں ہیں راؤنڈ 2 اور سیکشن 2، یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ ابھی جو بات چل رہی ہے یہ راؤنڈ 2 کی بات چل رہی ہے. جب میں راؤنڈ کی بات کر رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کا آغاز ہوا، اس کے بعد مکالمہ آگے بڑھا، بات چیت آگے بڑھی، اور ایک جگہ پہ جا کے اس مکالمے کو کلوز کر دیا، یعنی بند کر دیا. میں اس کو راؤنڈ کر رہا ہوں، جبکہ جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دی ہے. جو راؤنڈ 1 تھا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا تھا. یہ میں بھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں کہ یہ آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یہ دوسرا راؤنڈ ہے، اور دوسرے راؤنڈ کا یہ پہلا سیکشن ہے. اس سے پہلے پہلا راؤنڈ کون سا ہے؟ یوں ہی ابتدائیہ کے بعد آیت نمبر 47 کے بعد جو آیات شروع ہو گئی تھیں وہ فرسٹ راؤنڈ ہے. اور اس کے بعد جب سیکنڈ راؤنڈ آیا تو یہ آیت نمبر 63 سے جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ راؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو میثاق سے آغاز ہوتا ہے. اس میں کی ورڈ جو ہے وہ میثاق ہے. اب یہ میثاق ہے جو بار بار جو ہے نا دہرایا جائے گا، کلوزز اس کی سامنے لائی جائیں گی، اس کے سیکشن سامنے لائے جائیں گے. یہ پہلا سیکشن تھا جو آپ کے سامنے لایا گیا، اور اس سیکشن کے بعد فوری طور پہ جو اگلی چیز آئی تھی وہ آیا تھا التفات. التفات کی وجہ سے یہ مکالمہ جو ہے وہ رک گیا تھا. التفات جب سامنے آیا، یہ آپ کے سامنے یہ التفات تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب خطاب کسی اور کو ہو رہا ہے، مکالمہ رک گیا. اب دوبارہ مکالمہ جو ہے وہ آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ راؤنڈ 2 ہے، سیکشن 2. یہ اسی راؤنڈ کا جو اوپر بات کی تھی اسی کا سیکشن 2 ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے. جی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ التفات آ گیا تو اس کے بعد وہ راؤنڈ 2 شروع ہو جاتا ہے. جی وہی بات. کیا موضوع بدل جاتی ہے آگے آپ کے نظر میں، اس لیے آپ اس کو راؤنڈ 2 بول دیے؟ جی کیونکہ راؤنڈ 2 ہی کا یہ پارٹ ہے، موضوع وہی ہے، کیونکہ میثاق میں نے کہا تھا نا کی ورڈ ہے. اب اسی میثاق کو بار بار دہرایا جائے گا. جو سیکشن 1 تھا اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس چیز کا جو ہے نا ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس پہ لازمی طور پہ عمل کرنا ہے، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. وہاں کتاب کی اہمیت ہے جو جتلائی جا رہی ہے. کتاب کی اہمیت کو راؤنڈ 2 کے سیکشن 1 میں وہاں پہ دہرایا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، کتاب کی اہمیت ہے. اب ہم کتاب کے اندر اترتے ہیں، یعنی یہ جو سیکشن 2 ہے اب ہم کتاب کے اندر اترتے ہیں. کتاب اصل میں ہوتی کیا چیز ہے؟ حکمت ہوتی ہے، جس کو ایمانیات یا اخلاقیات کہتے ہیں. حکمت یعنی ایمانیات اور اخلاقیات. اور دوسری چیز ہوتی ہے شریعت. کتاب یہ دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جس کو ہم شریعت یا حکمت کہتے ہیں. شریعت یعنی قانون کی چیزیں ہوتی ہیں، اور حکمت اخلاق یا ایمانیات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو پہلا سیکشن تھا وہ بیسیکلی حکمت سے مبنی تھا، یعنی کتاب کی اہمیت جتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، اس کو کیسے اختیار کرنا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے. یہ حکمت کے پہلو تھے جو پہلے حصے میں نمایاں کیے گئے. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے اسی راؤنڈ 2 کا، اب ہم شریعت میں اتریں گے. وہ جو قوانین اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں وہ کیا قوانین ہیں، ان کی کیسے ہم نے پابندی کرنی ہے. یہ راؤنڈ 2 سیکشن 2 اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے. پہلے سیکشن میں وہاں حکمت کا پہلو ہے، اب سیکشن 2 میں حکمت کے بعد شریعت کا پہلو سامنے آ جاتا ہے. اچھا، اس کو بھی کیٹیگرائز کیا ہے قرآن مجید نے، یعنی یہ جو میں بات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو بھی، کیونکہ نظم کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. نظم جو ہے قرآن مجید کا وہ اتنا شاندار، اتنا جو ہے نا وہ آپس میں مضبوط اور جڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہمارے سامنے حکمت اور شریعت کے دونوں پہلو سامنے آ گئے. یہ ظاہرہ شریعت کا پہلو ابھی ہم نے دیکھنا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور چیز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ میثاق جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے.
ایک میثاق جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باندھتے ہیں، اور ایک میثاق کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم حقوق اللہ اور حقوق یعنی عباد کہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ دونوں پہلو ہیں۔ اس کو بھی قرآن مجید نے یہ باتیں جو ابھی ہم اہل یہود کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل ابتدا میں بتا دی تھیں کہ انہوں نے دونوں میثاقوں کو توڑا ہے، اور وہ کہاں بتائی ہیں، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ آیت نمبر 27 میں جب اوس اور خزرج کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور وہاں بات ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ بات آ گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی شرماتی نہیں ہے مچھر یا اس سے کسی حقیر چیز کی تمثیل بیان کرتے ہوئے، اور پھر جو جاننے اور جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اور کیونکہ جو مان لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ بھی ہوتے ہیں ان آیات کی وجہ سے۔ آیت نمبر 21 یعنی سے جو آغاز ہوتا ہے وہ 26 میں آ کے یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا واضح کر دیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میثاق باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اشارہ تھا انہی اہل یہود کی طرف اشارہ تھا، اور راؤنڈ 1 جو ہے اوپر ہم نے جو پڑھا، اور راؤنڈ 2 کا سیکشن 1 جو پڑھا وہ یہی تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان لوگوں نے جو عہد معاہدے کیے تھے وہ قدم قدم پہ انہوں نے ایک ایک کو توڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو نمایاں کیا تھا آیت نمبر 27 میں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ کس چیز کو کاٹتے ہیں، یعنی رحم کے رشتے کاٹتے ہیں، قرابت مندی کے رشتے جو ہوتے ہیں، جو قریبی اعزہ اور اقربا ہوتے ہیں، ان کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو نمایاں طور پہ آیت نمبر 27 میں رکھے تھے۔ یہاں پہ بتا دیا تھا میں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ بنی اسرائیل پہ اتمام حجت ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ابھی ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ابھی ہم اس چیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے جو عہد معاہدہ کیا تھا، جو ان سے عہد لیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی یہ بات ہم نے اس میثاق میں طے کر کے لکھ کے ان کو بتا دی تھی، اور انہوں نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے انہوں نے توڑا ہے اس چیز کو بھی۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پوجا پاٹ، تمام پرستش، تمام عبادت جو کچھ بھی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنی ہے۔ کوئی اور خالق، کوئی اور مالک، کوئی اور آقا نہیں ہے جس کے سامنے جھکنا ہے۔ یعنی عبادت کے جملہ پہلو جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم نے کوئی اللہ سے مانگنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور ذات سے نہیں مانگنا۔ یعنی ان جملہ پہلوؤں کو یہ واضح کر کے ان کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ان کی حقوق ہیں وہ ان کو خوبی کے ساتھ ادا کر دینا ہے۔ احسان کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ رک کے ٹھہر کے سوچیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ احسان ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے، ایک احسن طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی حق جو آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں، اسی کو تو احسان کہا گیا۔ احسان، حدیث جبرائیل جب ہم مشکات کا مطالعہ کر رہے تھے تو جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ یہی تو تھی
کہ احسان وہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا ہمیں یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھو احسان یہ ہوتا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس خوبی کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور اس موجودگی کے اندر جو ہے نا آپ وہ کام جو ہے نا کر رہے ہو، گویا یعنی کل کو قیامت والے دن ہم اللہ کے حضور ہی تو کھڑے ہوں گے نا، تو وہاں پہ یعنی یہ تصور ذہن پہ راسخ رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی وہیں حدیث جبریل میں کھول دیا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ جب آپ والدین کے ساتھ یہ رویہ کریں تو احسان مندی کا رویہ کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حق کے بعد فوری طور پہ جو حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات جس جگہ پہ اپنا حق بیان کرتی ہے اور ساتھ بندوں کے حقوق بیان کرنا مقصود ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بندوں کے حقوق میں سے جو پہلا حق ہوتا ہے والدین کا حق جو ہے نمایاں کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہی بات نہیں روک دی کہ صرف والدین آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو پیدائش یعنی انسانوں کو پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے، والدین اس کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد والدین جن حالات سے گزرتے ہیں اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے، تو وہ حق جو ہے وہ انسان کبھی عطا نہیں سکتا۔ یہ اس حق کے پہلو سے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے یہ بتائی گئی کہ قرابت، آپ کے جو جتنے بھی اقربا ہیں، قریبی لوگ ہیں، خواہ وہ ددیالی رشتے ہوں خواہ وہ نہالی رشتے ہوں، دونوں طرف سے جتنے قریب کے ہیں ان کو رحم کے رشتے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رشتے ہیں جن کو آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ ان کے ساتھ بھی احسان ہی کا معاملہ کرنا ہے۔ جو والدین کے ساتھ احسان آیا ہے، یہ لفظ اب اقربا کے ساتھ بھی آئے گا، یہ یتیموں کے ساتھ بھی آئے گا، مسکینوں کے ساتھ بھی آئے گا، ایک ہی لفظ سب کے ساتھ جڑے گا۔ یعنی والدین کے بعد بہن بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے ددیالی ننیالی رشتے سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ بھی احسان ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے لیے کوئی اور رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ یہی رویہ جو والدین والا ہے وہی رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کو شامل کر لیا اور مسکینوں کو شامل کر لیا، یعنی کہ یہ کنبہ ہے انسانوں کا، ان کے ساتھ آپ نے بحیثیت مجموعی کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ تعلق کی جو بنیادیں ہیں ان کو واؤ اور واؤ اور واؤ کے ساتھ جو ہے نا ظاہر کیا ہے۔ واؤ جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، یعنی والدین کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو، اقربا کے ساتھ بھی اچھا رکھو، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا رکھو، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا رکھو۔ لیکن اس کے اندر ایک حکمت پائی جاتی ہے، یعنی ایک طرح کی ترتیب پائی جاتی ہے۔ پہلی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے، اس کے بعد والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو رکھا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی جو ہے نا اپنے قریبی رشتہ داروں کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کیٹیگری ہے، بلکہ انہی کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی معاشرے کے جو پسماندہ طبقے ہیں، جو غریب طبقے ہیں، جو آپ کی مستحق ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ضرور آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں احسان والا۔ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کو رکھا، اور والدین کی کیٹیگری کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی جوڑ دیا۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں حکمت کی جو ہے نا جو پہلو ہیں آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد مسکین، جو مساکین، ظاہر ہے یہاں پہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، یہ کوئی پیشہ ور قسم کے اداکار نہیں ہے، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ زندگی کی دوڑ یعنی کہ معاشی تگ و دو میں ایک شخص پیچھے رہ گیا، اس کے پاس رہنے کے لیے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے اوپر حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بات کرو تو آپ کی بات میں کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں آنا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، دوسرے کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے، تبسم ہونا چاہیے آپ کے چہرے پہ۔ اور بات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ بنی اسرائیل پہ اتمام حجت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کلام ہے، بات کرنا ہے انسانوں کا، اس کو بھی شامل کیا ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ
کبھی بھی کوئی ترش رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خوش اسلوبی سے بات کرنی چاہیے، ایک اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، پیچھے یتیم ہیں، مسکین ہیں، والدین ہیں، اقربا ہیں، تو یہاں پہ بات تو عمومی انداز میں کہی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کنٹیکسٹ ہے، جو چیز پیچھے بیان ہو رہی ہے، جب اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے بیان کرتے ہیں تو بات اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے رویے میں ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کی عزت نفس پہ ہاتھ یعنی انگلی اڑتی ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ بڑی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کا ہاتھ یعنی اوپر ہے جبکہ وہ ایک نیچی جگہ پہ لوگ یہ کھڑے ہیں، تو جب ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بعض اوقات اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے ان کے الفاظ سے، ان کے کسی رویے سے، جس سے دوسرے کی یعنی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس چیز سے بچنا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اتنے زور دے کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے جس سے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو، وہ محسوس نہ کر بیٹھیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے جو ہم سے معاملہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ انہی کے اندر رہتے ہوئے، انہی جیسا رہتے ہوئے جو معاملہ کرنا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ نے ان نعمتوں کا جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچیں، اس کو تقسیم کریں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر یہ اچھی بات کہنے کا جذبہ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے ترتیب میں، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے تو باتیں جتنی بھی کہی گئی ہیں وہ تو انسانوں کی باتیں کہی گئی ہیں، اور آخر میں آ کے نماز کی بات کی اور زکوٰۃ کی بات کی، نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں پہ، یعنی بات کو یعنی نظم ہی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ایک لفظ بولتا ہوتا ہوں میں، لف و نشر۔ لف و نشر کیا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ لف و نشر یہ ہوتا ہے کہ یہ دو باتیں کے اوپر کی گئیں یا تین باتیں کی گئیں، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت کر دی گئی۔ بعض اوقات وضاحت پہلے ہوتی ہے اور جو ایکچوئل بات کہنی ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی اصطلاحات جس طرح یہاں پہ ہیں نماز اور زکوٰۃ، یہ پہلے بیان کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد کسی وضاحت بعد میں آ جاتی ہے، یہاں الٹ ہو گیا ہے۔ تو یہاں جب یہ الٹ ہوا ہے تو بیسیکلی جو اللہ کی عبادت کرنے کی بات کہی گئی تھی پیچھے، وہ ہے اقیم الصلاۃ، اور جو انسانوں کا معاملہ ہے وہ ہے آت الزکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ گویا کہ کور جو نیکیاں ہیں انسانوں کے اندر موجود ہمیشہ رہنی چاہیے، ہمہ وقت رہنی چاہیے، وہ نماز ہی اور زکوٰۃ ہے۔ یعنی بنیادی جو روٹ لیول پہ جو بنیادی جو برائیاں سوری جو نیکیاں ہیں، وہ نیکیوں یہیں سے پھوٹتی ہیں۔ ایک شخص اگر نماز کو قائم و دائم رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص اگر زکوٰۃ کو قائم و دائم رکھتا ہے، صدقات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے والدین کا، اپنے اقربا کا، وہ اپنے عزیز و اقربا کا، وہ یتیموں کا اور مسکینوں کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ جو باتیں پیچھے کہی گئی تھیں وہ ان کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ یہ قدم قدم پہ چیزوں کو توڑتے آ رہے تھے، تو وہ ان چیزوں کو پیچھے جو انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کے حقوق ہیں، یہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو تو تم اس چیز پہ بھی عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ یہ وہی اسلوب ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں۔ کہاں پڑھائے ہیں میں آپ کو پھر وہاں پہ لے جاتا ہوں، کیونکہ نظم کے اندر ہم نے جو چیزیں پیچھے پڑھی ہوتی ہیں یا آگے آنے والی ہوتی ہیں ان سب کو آپس میں پرونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ابھی بات کہی گئی ہے شریعت کے پہلو سے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرو اللہ کے حضور، اقیم الصلاۃ، اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرو اور انسانوں کے حقوق ادا کرو زکوٰۃ کی صورت میں۔ یہ جو پیچھے باتیں کہی گئی ہیں یہ دونوں کرو گے تو پچھلی باتیں آسان ہو جائیں گی۔ بالکل اسی اسلوب میں ایک دوسری جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے آیت نمبر 43 میں۔ 43 میں کیا بات کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں جب دعوت دی گئی ان کو کہ شریعت پہ عمل کرو، شریعت پہ عمل کرتے کرتے یعنی تورات پہ عمل کرو، تورات پہ عمل کرتے کرتے تم یقیناً جو ہے وہ
قرآن تک پہنچ جاؤ گے تو یہ کام تمہارے لیے بڑا بھاری ہے۔ وہاں پہ آیت نمبر 43 میں کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ تمہارے لیے جو کام تھا، یہ اس کو عبور کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا تو آج سے قرآن تک پہنچنے کا۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ صرف اور صرف نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے طے ہوگا۔ جب ان کو اصل شریعت میں اتارا گیا، جس کا اب ہم جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 83 میں، تو یہاں پہ بھی ان کے ساتھ جب بات کی گئی تو یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو یہ جو شریعت کے پہلو ہیں یہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے جب تک تم نماز اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ اہمیت ہے جو تورات کے اندر بھی موجود تھی اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوں یا انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہوں تو اس کے لیے بنیادی کرائیٹیریا یہی ہے کہ نماز کے ساتھ جڑ جائیں اور زکوٰۃ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم پھر گئے۔ تولیتم کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، پیٹ پھر کے لوٹ جانا، الٹے قدم لوٹ جانا، واپس چلے جانا۔ یعنی یہ عہد معاہدہ کر لیا، شریعت پہ عمل کرنے کا معاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ تم لوٹ کر چلے گئے الٹے قدم۔ یعنی تم نے کہ سارے عہد معاہدے توڑ دیے۔ الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، اور پھر تم پھر جانے والے ہی لوگوں میں سے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو ایک ہی یعنی سانس میں سب کو برابر نہیں کر دیا، بلکہ کچھ کو علیحدہ رکھا ہے۔ جو علیحدہ رکھا ہے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یقیناً وہ بہت تھوڑے ہیں، الا قلیلا منکم، وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو تمہارا عمومی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ تم پھر جانے والے لوگوں میں سے ہو۔ معرضون، یہ اردو میں لفظ اعراض کر رہے ہیں۔ جی جی یہ پیج سامنے جی بات کریں، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ یہ پیج جو سامنے آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، آپ ڈیفرنٹ پیج کرو۔ یہ میں آیا نمبر 83 نہیں میں پڑھ رہا، آپ کے سامنے کیا پیج آ رہا ہے؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں میرے دوسرے سائڈ پہ دیکھیں الیاس بھائی، دوسرا پیج۔ جی جی یہ دونوں پیج کھلے ہیں، سوری۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے۔ جی جی اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ سیکشن 3 ہے۔ یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو راؤنڈ 2 سیکشن 3 یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ نہیں ہیں جو البیان میں یا تدبر قرآن میں جو ہے نا بیان ہوئے ہیں۔ میں جب اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ صرف میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ظاہر آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی تدبر قرآن میں اور البیان میں یہ لکھا ہے کہ ایک بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچائی جاتی ہے۔ میں یہ جو بات وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کو میں راؤنڈ کے لفظ کے ساتھ، یعنی ایک لفظ کے ساتھ ساری بات کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے اس میں بھی جو ہے نا بات وہی کہی گئی ہے جو پچھلے سیکشن میں بات کہی گئی تھی۔ وہ کیا تھا پچھلا سیکشن جو ابھی ہم نے مکمل کیا ہے نمبر 83 میں؟ شریعت کا بیان ہے، اور یہاں پہ بھی شریعت کا ہی بیان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں پہ پھر دیکھیں کی ورڈ کیا ہے؟ میثاق، میثاق، میثاق۔ تو اس راؤنڈ 2 میں اندر میثاق ہے، یہ شریعت کے پہلو ہیں جو ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ عہد لیا تھا وہ یہ عہد تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون نہیں بہاؤ گے یعنی آپس میں لڑائیاں نہیں کرو گے، آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو من دیارکم، ان کے گھروں سے۔ ان کے گھروں سے دیار کا لفظ آیا ہے۔ دیار یعنی آپ کا جو گھر ہے اس کو بھی کہتے ہیں، گلی محلے کو بھی کہتے ہیں، علاقے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی لوگوں کے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ دیارکم یعنی کتنی خوبصورتی سے بات کی کہ انسانوں کا تعلق جو اپنے گھروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان کو جب لوگ ان کو مجبور کر دیتے ہیں اپنا گھر چھوڑنے سے تو گویا کہ ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، یہ اس کو رکھا ہے قتل و غارت کے ساتھ۔
سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگوں کا قتل نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ ان کو اجاڑنا نہیں ہے، ان کو گھروں سے نکال کے در بدر نہیں کرنا. ثم اقررتم، تم نے اس چیز کا بھی اقرار کیا تھا، یعنی تم نے اس چیز کا بھی اقرار کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہ ہی قتل کریں گے نہ ہی لوگوں کو نکالیں گے. وانتم تشہدون، تم نے نہ صرف اقرار کیا تھا بلکہ گواہی بھی دی تھی. یہ یعنی اقرار اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد تم نے گواہی بھی دی تھی، بلکہ تم نے یہ کہ اپنی زبانوں کے ساتھ اقرار کر چکنے کے بعد گواہی دینا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ہم اس چیز پہ کھڑے رہیں گے، ہم کبھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس کے بعد یہ تم ہی لوگ ہو، تم ہی لوگ ہو. هؤلاء یعنی صرف اتنا نہیں کہا کہ ثم انتم تقتلون، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ثم انتم هؤلاء، تم وہی لوگ ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو. اردو میں ہم کہیں گے تم ہی وہ لوگ ہو. هؤلاء یعنی اس طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھتا ہوں. آیت نمبر 83 میں یہ کہا گیا تھا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، وہاں اعراض کرنے کی بات کی گئی تھی پچھلی شریعت کے حوالے سے. وہ شریعت کیا تھی؟ نماز اور زکوٰۃ. ظاہر ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قتل نہیں کرنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور یہاں پہ کوئی اعراض کی بات نہیں کی گئی، یعنی آیت نمبر 84 کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں لائی گئی. لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو بات لائی گئی ہے. ثم انتم هؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو جو عہد معاہدے کو توڑ دیتے ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جو عہد معاہدے کو توڑ دیتے ہو. آیت نمبر 83 میں تو یہی کہا گیا تھا نا. آیت نمبر 84 اور 85 میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے، گویا کہ الفاظ دہرائے نہیں گئے لیکن وہ الفاظ اس آیت کے اندر موجود ہیں. تم ہی وہ لوگ ہو جو اس طرح کے عہد معاہدے اقرار کرنے کے بعد، گواہیاں لا چکنے کے بعد پھر بھی تم جو ہے نا ان عہد و معاہدوں سے منہ موڑ لیتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، ان کے گھروں سے ان کو نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو اسم کے ساتھ اور عدوان کے ساتھ. اسم کیا چیز ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، یہ حق تلفی کو کہا جاتا ہے. اس کا عام طور پہ معنی گناہ کر لیا جاتا ہے، لیکن گناہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، وہ چیز جو بیان کرنا مقصود ہے، وہ پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. حق تلفی کیا چیز ہوتی ہے؟ حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے آپ نے جو ہے نا کسی سے قرض لیا اور قرض لے کے واپس نہ کیا، یعنی آپ کے اوپر ایک حق لاگو ہوتا تھا، آپ نے وہ حق ادا نہ کیا، اس کو ہم کہیں گے حق تلفی. یہ میں نے قرض کی اگزامپل دی، اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اس کو اسم کہتے ہیں. عدوان کیا ہے؟ حق تو قائم نہیں ہوتا، دوسرے کی پراپرٹی ہے، آپ نے جا کے زبردستی قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لیا، زبردستی جا کے قبضہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں عدوان. یعنی دونوں چیزیں، جب دونوں لفظ قرآن مجید لے کے آیا ہے تو بڑی خوبصورتی سے دونوں کو ملا دیا ہے، اسم اور عدوان. یعنی اسم سے مراد حق تلفی اور عدوان سے مراد نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ظلم. ہماری اردو زبان میں ظاہر ظلم اس کو کہتے ہیں. تو عدوان آپ کے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کے مال میں زبردستی جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، کسی مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، زبردستی اسے چھین لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں، اس کو عدوان کہا جاتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. حق تلفی اسم ہے، یعنی حق تو قائم ہوتا ہے آپ پہ، لیکن آپ نے وہ حق ہی ادا نہیں کیا، اس حق کو مار دیا، اس کو حق تلفی کہتے ہیں. تو گویا کہ تم جب یہ قتل کر رہے ہوتے ہو انسانوں کو، ان کو گھروں سے نکال رہے ہوتے ہو، اپنے لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہو، تو تم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہو. یعنی یہ کہ تم خود اپنے اندر فریق بن جاتے ہو، فریق بن جاتے ہو، اور فریق بننے کے بعد آپس میں لڑتے ہو اور اس میں حق تلفی اور ظلم کا بازار گرم کر دیتے ہو. تظاہرون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا. یعنی اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اسم اور عدوان کے معاملے میں ہے، قتل کرنے کے معاملے میں ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے معاملے میں ہے، تو اس چیز کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور ان لڑائی جھگڑوں میں اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کے آتا ہے، تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے قیدی بن کے آتا ہے، تو فادوہم، اور اس کے بعد تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ،
حالانکہ یہ کام کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. کیا حرام تھا؟ حرام تھا اخراجہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پہ حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا کچھ حصہ یعنی تورات کے کچھ حصے پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کر دینا چاہتے ہو؟ یعنی بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں، تم نے قتل کرنا اور لوگوں کے ان کے گھروں سے نکالنا، یہ تو تم سمجھ گئے، تم نے اقرار بھی کر لیا، تم نے اس چیز کی گواہی بھی دے لی، اور اس کے بعد تم قتل بھی کرتے ہو، لوگوں کے اپنے گھروں سے نکالتے ہو. یہ وہ کام ہے جو اس وقت شریعت کے طور پہ جو چیز ان کو دی گئی تھی، اس چیز کے انکاری ہو گئے کہ انہوں نے قتل بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا. اور کس چیز کی تورات کے کس پہلو کو انہوں نے مانا؟ وہ پہلو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی اس طرح جنگوں میں قیدی بن کے آتا ہے تو اس کے بعد فدیہ دے کے تم چھڑاتے ہو، تمہارا یہ کام ظاہر شریعت کے مطابق ہے. تمہاری شریعت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ جب اس طریقے سے کوئی قیدی بن کے آئے تو ان کو چھڑانے کے لیے کوشش کرو. تو گویا کہ جو پہلا کام تھا وہ گھروں سے نکالنے کا اور ان کو قتل کرنے کا، وہ تو تم نے شریعت توڑ دی. یہ ہے وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی کتاب کے کچھ حصے کے انکاری ہونا، وہ یہ پہلو ہے. اور کچھ حصے کو ماننا، وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی قیدی آئیں تو ان کے لیے تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. تو یہ جو عمل ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ سرے سے قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ قابل قبول نہیں ہے تو آگے جو پہلو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کی آپس میں جو لڑائی، جی بات کریں. یہ تسفکون دماءکم وتخرجون انفسکم، یہ مدینہ کے یہود کو کہا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ان کی تاریخی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں تو جی میں اسی کی طرف آنے لگا ہوں. دیکھیں، ہمارے سامنے جب بھی جو تفسیر کے اندر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کوئی ایک آدھ واقعہ بیان ہو جاتا ہے، وہ جو واقعات ہیں وہ اصل بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی جب واقعات کو آپ قرآن کی تفسیر میں لے کے آئیں گے تو پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بات وہاں پہ کہی جا رہی ہے کیا اس کا ٹارگٹ کوئی ایک ہی واقعہ ہے یا ایک سے زیادہ واقعات ہیں. یہاں پہ کیونکہ ان کی پوری تاریخ بھی بیان کی جا رہی ہے اور ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ اسی انداز میں ہو رہی ہے. یعنی ابھی پچھلے جو 83 کے اندر تھا وہ بھی تو یہی چیز تھی کہ ان کو پچھلوں کو بھی شامل کیا گیا اور ان کو بھی شامل کیا گیا. تو 84 میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پچھلوں کو بھی شامل کر لا اور ان کو بھی ہونا چاہیے. تو گویا کہ بیسیکلی یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس جنرل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ جتنے بھی ان کے واقعات ہیں، جو مدینہ کے واقعات ہیں وہ بھی شامل کر لیں اور ان کے ماضی کے واقعات ہیں وہ بھی شامل کر لیں. تو یعنی یہ کہ جو عمومی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر عمومی چیز ہی رہنی چاہیے. اس کی میں آپ کے سامنے مثالیں دے دیتا ہوں. عمومی سٹیٹمنٹ کی مثالیں یہ دیکھیں کہ ان کی جو سب سے بڑی امپائر قائم ہوئی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے. وہ ایک ہی ریاست تھی. اس کے بعد ان دونوں بزرگوں کے چلے جانے کے بعد یہ ریاست ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، دو حصوں میں ہو گئی ہے. ایک ریاست کا نام اسرائیل تھا، دوسری ریاست کا نام یہودیہ تھا. یعنی دو ریاستیں بن گئیں. پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا ہے جو ان دونوں ریاستوں کے اندر آپس میں خانہ جنگی، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. دونوں طرف یہود ہیں جو لڑ رہے ہیں دونوں ریاستوں کے اندر. اور اس کے بعد یہ معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد ان کے کئی قبیلے تھے، ان قبیلوں کے اندر لڑائیاں ہوتی تھیں. اور یہ معاملہ وہاں سے چلتے چلتے مدینہ تک پہنچا ہے. مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں. وہاں جو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، وہ کیا کرتے؟ اوس اور خزرج کے ساتھ کھڑے ہوتے. اوس اور لڑائی ہو رہی ہے اوس اور خزرج کی، تو ان کے ایک یا دو قبیلے اوس کے ساتھ ہو جاتے، ایک یا دو قبیلے جو ہے نا خزرج کے ساتھ ہو جاتے. تو ایسے یہ آپس میں لڑتے. لیکن ہوتا کیا، جب یہ لڑتے تو دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ اوس اور خزرج کے بھی لوگ مر رہے ہوتے تھے اور یہودی بھی مر رہے ہوتے تھے. یعنی یہودی بھی، ایک یہودی کی تلوار دوسرے یہودی کے اگینسٹ جو ہے نا چل رہی ہوتی تھی. تو یہ دونوں یعنی پوری تاریخ کے واقعات، اور یہ جب یہ لوگ مدینہ کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری تاریخ سامنے رہنی چاہیے. ہماری تفسیروں کے اندر کیونکہ زیادہ زور جو ہے وہ مدینہ کی جنگوں کے حوالے سے ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ہے اوپر، وہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ جو پچھلے واقعات ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے. یعنی عمومی سٹیٹمنٹ ہے اور عمومی سٹیٹمنٹ میں سارے واقعات شامل کر لیے جائیں. ان کا جو عمومی رویہ ہے اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے.
یعنی اوپر بھی پیچھے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جب یہ بات ان کے جی یہ کہ آپ لوگوں کو قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑواتے ہو، یہ تو ایک احسن عمل ہے، لیکن اس کو یہاں پہ حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ہاں اسی پہلو سے بات کی گئی ہے کہ دیکھو ان کی شریعت کے اندر یہ دونوں پہلو شامل تھے. ایک پہلو یہ کہ قتل نہیں کرنا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں جو ہے اس صورت میں اگر کوئی تمہارے پاس قیدی آتے ہیں، یعنی قیدی آتے ہیں کیا مطلب یہ کہ تمہارے لوگ ہیں جو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، اب آپ نے ان کو چھڑانا ہے. ان کے چھڑانے کے لیے آپ نے کولیکٹیولی کچھ پیسے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ فدیے کے طور پہ ان لوگوں کو دیں اور اپنے لوگوں کو واپس لے آئیں. یہ بھی شریعت کا پہلو تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب یہ جنگیں ہوتی تو آپس میں لڑنا جو نہ بڑھنا شروع کر دیا. جب آپس میں لڑنا بڑھنا شروع کر دیا تو جو بعد والا پہلو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ قرآن مجید نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تم اپنی شریعت کے اس پہلو کو تو مانتے ہو، یعنی یہ پہلو کہ وہیں یاتکم اسارا، جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو. تمہاری جو قبائلی حمیت ہے، جو تمہارا آپس میں تعلق ہے کہ ہم یہودی ہیں، ایک نسل سے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس وقت تو تمہارے اندر یہ حمیت جاگ اٹھتی ہے جب یہ تم کر رہے ہوتے ہو. آپ نے بجا کہا کہ اس وقت یہ حمیت تمہاری جاگ اٹھتی ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ جو کام فدیے تک پہنچنے تھا، یعنی قیدی بن کے آنے کا، اس سے پہلے ایک اور کام ہو چکا ہے. وہ کام کیا ہو چکا ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو گھروں سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے تو شریعت کا پہلا قدم جو ہے نا وہی توڑ دیا تھا. جب یہ توڑ دیا ہے تو اس کے بعد والا جو عمل کرتے ہو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب کے حصے پہ عمل پیرا ہوتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. یہ رویہ سرے سے درست نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. جب یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کے بعد کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یعنی ابھی جو پیچھے کام کیا ہے ذالکا کہہ کے کیا ہے، جو شخص بھی یہ کرے گا، ذالکا یہ شریعت کے پہلو کو بتایا جا رہا ہے. یعنی پچھلے جو پہلو ہیں دونوں پیراگراف کے اندر شریعت ہی کے تو پہلو ہیں. اگر آپ ان کو توڑیں گے، ان کو وائلیٹ کریں گے، ان عہد معاہدوں کو، تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلالت ہے، ذلیل ہونا ہے. خزی کا مطلب ہوتا ہے ذلیل، ذلالت، رسوائی، یہ دنیا کے اندر ہے. اور جب اس سزا کو بیان کیا تو اس سزا کو بھی عمومی پیرائے میں بیان کیا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. جب اس کو اس طریقے سے بیان کیا عمومی پیرائے میں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سزا بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، خواہ وہ بنی اسماعیل سے ہوں، خواہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں، اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، سب کے لیے یہی قانون ہے، یہی قانون ہے. اور یہ دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں، آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا جی سوال ہے؟ جی سر، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اسی کانٹیکس میں کہ یہ جو ان کو کہا گیا ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کے لیے رسوائی ہوگی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایڈریس بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان بھی اس کا مطلب انڈائریکٹلی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو یہ جو تم اپنی شریعت میں سے پہلا پارٹ اس کا وہ کرتے نہیں اور سیکنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو اس کا یہ مطلب مسلمانوں پہ اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے ہم بھی اپنے ریلیجن میں سے چیری پکنگ کرتے ہیں، جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو نہیں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا سر؟ یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں اس چیری پکنگ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کچھ چیزوں سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں سے جو ہے نا عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آ جاتا ہے تضاد انسانوں کی شخصیات کے اندر. یہ جب بات کہی جا رہی ہے تو دونوں پیراگرافز کے بعد آ رہی ہے.
اس کے اندر آپ نماز کو بھی شامل کریں، اس کے اندر آپ زکوٰۃ کو بھی شامل کریں، اس کے اندر اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی شامل کریں، جو انسانوں کے حقوق ہیں اس کو بھی شامل کریں۔ تو جو لوگ میری شریعت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کے بعد اعراض کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ چیری پکنگ، کچھ کو اختیار کر لیا کچھ کو اختیار نہ کیا، یہ بھی اعراض ہی کی ایک شکل ہے جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھی ہے۔ یہ جو پچھلے پیراگراف میں پڑھی ہے یہ کولیکٹیولی ہے، یعنی یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے حقوق کی بات پڑھی تھی جو وہ تھے انفرادی طور پہ، میں نے اپنے والدین کے ساتھ، میں نے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنا ہے، اور جو بعد والا جو ابھی پیراگراف پڑھا ہے یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے، تو پورے معاشرے کو بھی سامنے رکھ دیا اور انفرادی طور پہ بھی سامنے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے معاشرے کے لیے جو اس طرح کے اعراض پہ مبنی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے، اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، بات تو کہی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسماعیل بھی ساتھ ہے اس کے اندر، یعنی یہ سارا قانون ہے۔ جب یہ قانونی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بتا دیتی ہے، یہ قانونی طریقہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کچھ بھی یہ کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں سزا دیتا ہوتا ہوں۔ وہ سزا جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے یا کلیکٹیو لیول پہ ہے؟ یہ کولیکٹیو ہے، یہ کولیکٹیو دنیا ہے، میں اچھا یہ کولیکٹیو ہے، انڈیویجول نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ کولیکٹیو ہے۔ بنی اسرائیل کو بحیثیت مجموعی جو ہے نا بات کر کے یہ کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں دنیا میں بھی سزا دیتا ہوتا ہوں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، میں قیامت والے دن ان کو اس سے بھی شدید ترین عذاب میں ڈال دوں گا، لوٹا دوں گا۔ یُرَدُّونَ میں تو اس کی طرف لوٹا دوں گا، جو قیامت والے دن عذاب آنا ہے میں اس کی طرف جب لوٹاؤں گا تو جو دنیا کا عذاب ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی پہلے کہ جو بھی یہ کام کرے گا دنیا کے اندر اس کی سزا جو ہے نا رسوائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں اس سے غافل نہیں ہوں، تو تم پہ بھی یہ سزا لاگو ہو جائے گی، تم پہ بھی یہ سزا لاگو ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ہے عود علی البد۔ یہ آپ شاید دوسرے جو درس قرآن ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ وہاں نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو حمید الدین فراہی صاحب سے یہ بات قرآن مجید کو سمجھنے کا جو طور طریقہ ہے، اس میں ہم ٹیکسٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، نظم پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ نظم ایک کی چیز ہے، یعنی جس سے ہم قرآن مجید کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پھر ہم اس کا سٹرکچر دریافت کرتے ہیں، اس کو جس کو یوں کہہ لیں کہ ایک سائنس کی سطح پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں دریافت کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، پھر دریافت کرنے کے بعد ہم ان کو کسی قاعدے اور کلیے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ اصطلاحات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عود علی البد، یعنی جو بات شروع میں کہی گئی تھی بات وہی دوبارہ دہرا دی گئی ہے آیت نمبر 85 کے اندر۔ یہ بات شروع میں کہاں کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے ابھی لاتا ہوں، یہ آیت نمبر 85 ہے۔ 85 یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 74 میں جا کے جو ہے نا یہ چیز جڑے گی، وہ کہاں جڑے گی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ 74 میں جب ہم پہنچے تھے تو وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس وقت جو یہ پیراگراف تھا، یہ پیراگراف کیا تھا؟ اس میں سزا تھی یہ کہ تم نے اپنی تورات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، جب تمہیں جو ہے نا گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تم جس طریقے سے ہیلے بہانے اختیار کیے، اس کے بعد یوم سبت کی جس طرح یعنی حرمت جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ لائی گئی کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں اس کی سزا دوں گا۔ اور وہ سزا کیا تھی آیت نمبر 74 میں نہیں بیان ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عود علی البد کی جو ہے نا ایگزامپل ہے۔ یہ جب ہم 74 پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ 63 پہ جانا پڑتا ہے۔ 63 میں جب یہ بات کہی گئی تھی وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو اختیار کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم پہ اللہ کا غضب آ ٹپکے، یعنی اگر تم اعراض کرو گے
منہ موڑو گے تو اللہ کا عذاب ہے جو تمہیں دنیا میں آ لے گا. تتقون کا یہ ترجمہ کیا گیا تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو. جب یہ پیراگراف مکمل ہو گیا تھا 74 میں جا کے، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عود علی البد ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی جو غضب اوپر بات کہی گئی تھی تم پہ لاگو ہو جائے گا. جب ہم 83 میں پہنچے ہیں تو پھر یہاں پہ ہمیں جو چیز نظر آئی ہے 85 میں وہی سٹیٹمنٹ ہے، اور جب وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہم نے کہا عود علی البد. تو یہ بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کس چیز پہ عود علی البد ہو رہی ہے؟ یہ جو شروع میں بات کہی گئی تھی لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کے غضب سے بچتے رہو، ورنہ تمہیں دنیا کے اندر ہیں کچھ سزائیں ہیں جن کو تم نے بھگتنا ہے. اور یہ چیز بار بار جو ہے نا، جو ان کے جو پہلا راؤنڈ ہے اس کے ٹاپ پہ شروع میں بات بتا دی تھی، اور پہلے راؤنڈ کے اینڈ پہ بھی یہی بات آئی، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے اینڈ پہ بھی یہی بات آئی ہے جس کو میں نے یہاں پہ جوڑا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم نے جی تو یہ جو ہم یہ مختلف پیراگرافس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں موضوع بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے، یا پھر موضوع کے اندر ایک اور موضوع آ جاتا ہے. یہ عود علی البد الگ سے چیز چلتی ہے یا یہ کبھی کبھی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے عود علی البد موقع محل کے تابع جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کہاں آئی ہے، لیکن یہاں آئی ہے وہاں پہ اس کو پھر دیکھ لینا چاہیے. یہاں پہ کیونکہ دوسرے راؤنڈ پہ بھی وہی سزا رکھی ہے، تو وہ جو پہلے راؤنڈ کے بعد جو سزا آئی تھی، مائک سے نا باقی لوگ میوٹ کر دیا کریں، یوں ہی آپ سوال کریں تو مائک بھی اپنے جو ہے میوٹ کر لیا کریں. اچھا، اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جب یہ بات آئی تو ہمیں اس وقت جو پہلے راؤنڈ کے بعد تھی وہ سزا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سزا تھی، لیکن یہاں پہ آ کے بتا دیا گیا کہ وہ کیا سزا ہے. وہ ہے خزی فی الحیات الدنیا. یہ وہ سزا ہے جب دونوں راؤنڈز کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے نافذ کرنی ہے ان لوگوں پہ. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں عود علی البد. یہ بات شروع میں کہی گئی تھی، شروع میں بات اتنی کہی گئی تھی کہ میرے غضب سے بچو. پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا، وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تھی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سزا کیا تھی، وہاں پہ واضح نہیں کیا گیا تھا. بس اتنا ہی تھا کہ میں ان کو جانتا ہوں، میں لازماً ان کو سزا دوں گا. جب راؤنڈ 2 مکمل ہو گیا تو وہ سزا کیا ہے؟ وہ ہے خزی فی الحیات الدنیا. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ راؤنڈ 1 کے بعد بھی جو سزا کی بات کی گئی تھی وہ یہی بات کہی گئی تھی کہ دنیا کے اندر سزا دینی ہے، آخرت میں سزا اس کی میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا. جب میں کروں گا تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پھر ان کو جوڑا ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے دنیا کے اندر بھی سزا دوں گا، ان کو آخرت میں بھی سزا دوں گا. اس کے بعد کہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. آخرت کے مقابلے میں اشترا کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا. یہ پرانا سسٹم ہے، بارٹر سسٹم ہے، جس میں آپ ایک چیز دیتے ہیں دوسری چیز لے لیتے ہیں. تو جب اپنی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ دوسرے کی چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تبھی تو آپ اپنی چیز دے رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں اس طریقے سے بارٹر سسٹم چلتا تھا. تو یہ اسی سے جو ہے نا یہ اصطلاح ہے، اسی سے محاورہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. یعنی اب ان کا جو اصل چیز ہے، اصل بیماری ہے، وہ سامنے رکھ دی. وہ بیماری کیا ہے کہ اصل ان کے سامنے دنیا داری ہے. ہمارا جو ہے نا برم رہے، ہماری جو ہے نا دنیا کے اندر لیڈرشپ رہے، ہماری مذہبی اور جو ہے سیاسی دوسروں کے سامنے اوپر جو ہے نا ہمارا ہاتھ رہے. یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی آخرت بھی گنوا دی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور آخرت میں ان کا یہ عذاب کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہاں پہ ان کی کوئی نصرت کی جائے گی، کوئی مدد کی جائے گی. ولا هم ينصرون، نہ ہی وہاں پہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہاں میں نے لکھا ہے لف و نشر،
پھر وہی بات آ گئی کہ اوپر بات کچھ کہی گئی تھی، اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کی ہے. یعنی جو بات اوپر کہی جاتی ہے، 2 باتیں کہی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 ہی باتوں میں اس کی تشریح کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کو مبین بنا دیتا ہے، یعنی واضح کر دینے کے لیے جو ہے نا چیزیں آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. جو 2 باتیں اوپر کی گئی تھیں وہ کیا کی گئی تھیں؟ وہ یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر خزن فی الحیات الدنیا، اور قیامت کے لیے کہا گیا تھا یردون الی اشد العذاب. جب یردون الی اشد العذاب کی بات کہی گئی تھی، اس کے لیے کہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. اس کے لیے آیت نمبر 86 میں اس کو اس طریقے سے کھولا ہے. 86 کا جو پہلا حصہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. یہاں عذاب کا نام نہیں لیا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. جو خزن فی الحیات دنیا تھا نا، یہ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی جب سزا دوں گا تو ٹھیک ٹھیک نپی تلی سزا دے دوں گا ان کو، اور جب میں آخرت میں بھی دوں گا تو وہاں پہ بھی کوئی تخفیف نہیں کروں گا، وہاں پہ بھی کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. دنیا کے معاملے میں جب یہ دنیا میں معاملہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ان کو لوٹنے کا ابھی بھی موقع ہے. یعنی وہاں پہ تو کوئی مدد کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں، لیکن دنیا کے اندر لوٹنے کا ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے. دنیا کی سزا سے بھی بچ سکتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بھی بچ سکتے ہیں. دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچ سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اس دعوت کی طرف لوٹ آؤ، جو تمہیں شریعت دی گئی تھی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. وہ جب عمل پیرا ہو جاؤ گے، دنیا کی سزا سے ہی بچ جاؤ گے، آخرت کی سزا سے ہی بچ جاؤ گے. اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی میں اپنی سزا نافذ کر دوں گا، آخرت میں تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے آپ کی تخفیف کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے. آگے بڑھتے ہیں تو آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ 2 جو راؤنڈ ہم نے پیچھے پڑے ہیں وہ ختم ہو گئے. شکر صاحب ایک ضمنی سوال ہے. جی یہ جو ہدایات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہیں، نماز زکوٰۃ کے حوالے سے، حسن سلوک والدین کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو باقی ہدایات ہیں، ان کا اطلاق جو ہے نا وہ ہم سب پہ بھی ہوتا ہے، یا یہ ایک جو ہے نا وہ مطلب پہلے کے واقعات سنائے جا رہے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ تشریح کر دیں. دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ہمیں دی نہ گئی ہو. قرآن مجید آگے جو ہے نا بے شمار جگہوں پہ بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، دنیا کے جو ہے نا معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اپنے اعزا اقربا کا خیال رکھو. تو یہ ساری چیزیں ساری ہمارے لیے بھی اسی طرح لاگو ہیں. یعنی جب یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے کہ تم فدیہ دے کے چھڑانا، تو یہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یعنی جو چیز قرآن میں آ گئی ہے، خواہ وہ بات بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے تو وہ چیزیں بنی اسماعیل ہی کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایز اٹ از اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. جب عذاب کی بات آ رہی ہے دنیا کی اور آخرت کی، تو وہاں پہ قرآن مجید ابھی تک جو بات کیا کر رہا ہے وہ جنرل سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. وہاں پہ جنرل سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بنی اسماعیل پہ بھی لاگو ہوگی اور بنی اسرائیل پہ بھی لاگو ہوگی، دونوں پہ ہوگی. اور اس سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال آئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے. جو سزا میں نے عمومی سزا رکھی ہے، بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، وہ سزا اب بنی اسرائیل پہ لاگو ہو جائے گی. اللہ بغافل عما تعملون، یعنی یہ بات اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے کہی گئی تھی. تو گویا کہ آج اگر ہماری ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کون سے جو ہے نا اللہ کے کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم بحیثیت مجموعی ہمارے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. ہمارے اندر کوئی ایسی قدر نہیں ہے جو مذہب دینا چاہتا ہے. یعنی آپ کے پاس حقیقتاً دنیا کے اندر کوئی آپ یہ کہیں کہ ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ کوئی اخلاقی دنیا میں ہم کو دنیا کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا زوال، ہماری ذلت و رسوائی وہ اسی چیز ہی کا تو نتیجہ ہے، خواہ وہ ہم کولیکٹیولی بحیثیت امت ہوں یا جو ہے نا انفرادی طور پہ ہوں. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، میں ایک اور کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سزا دی گئی ہے خزن فی الحیات الدنیا،
یہ دنیاوی سزا ہے شریعت سے منہ موڑنے کی. ایک سزا اور ہے جو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. وہ سزا کون سی تھی؟ جس کے لیے لفظ آیا تھا ذلت و مسکنت. جب ذلت اور مسکنت کو وہ سزا آئی تھی تو وہ سزا میں نے وہاں پہ بتایا تھا سورہ آل عمران کی جو ہے نا آیا کے تحت کہ وہ سزا دوسروں کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو. دوسروں کے حوالے یعنی جن لوگوں تک آپ نے دعوت لے کے جانا تھا وہ اب آپ کے اوپر حکومت کریں گے. جن لوگوں کے پاس آپ نے دعوت لے کے جانا تھا، جب آپ خود جو ہے نا اللہ کے اس انعام سے، یہ شہادت حق کا مرتبہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو مرتبہ آپ کو ملا ہوا ہے، اس سے منہ موڑیں گے تو دوسری قومیں ہیں جو آپ کے اوپر چڑھائی کریں گی. دوسری قومیں آپ کے اوپر چڑھائی کریں گی تو آپ کو ذلت و مسکنت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس رتبے سے، اس سٹیٹس سے اترنے کا نام جو ہے ذلت و مسکنت ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے خزی فی الحیات الدنیا، یہ شریعت سے منہ موڑنے کا معاملہ ہے. گویا کہ ہمیں دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے. پہلے یہ کہ ہماری کوئی ذمہ داریاں تھیں، بحیثیت امت کی ذمہ داریاں تھیں. دنیا تک ہم نے اس دین کو اختیار کرنا تھا اور اس اختیار کرتے ہوئے دنیا تک دعوت لے کے جانا تھا. جب ہم اس سے منہ موڑ بیٹھے تو دوسری قوموں نے ہماری اوپر جو ہے چڑھائی کی. یہ ہے ذلت و مسکنت جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھائے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم نے پڑھا تو جہاں شریعت کے معاملے میں دنیا کے اندر رسوائی ہے، یہ رسوائی جب آپ شریعت سے منہ موڑیں گے تو بحیثیت مجموعی پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے یعنی خزی فی الحیات دنیا میں چلی جائیں گی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو آگے 86 تک جو ہے وہ راؤنڈ جو دونوں تھے، راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 دونوں ختم ہو گئے. اب جو ڈائلاگ تھا، اب جو مکالمہ تھا، اب وہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے. جب وہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے تو 2 لفظ بولتے ہیں ہم لٹریچر کی لینگویج میں. ایک کو کہتے ہیں پرولاگ اور ایک کو کہتے ہیں ایپیلاگ. پرولاگ جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں بات کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے بعد مکالمہ آگے بڑھتا ہے. مکالمے کی صورت میں راؤنڈز جو ہے نا جس طرح ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد ایک پھر کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. آخری مرحلہ آ جاتا ہے. جب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو لٹریچر کی زبان میں اس کو ایپیلاگ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ خاتمے کی آیات آ رہی ہیں، جب ان کے ساتھ دعوت دی گئی، ان کے ساتھ مکالمہ کیا گیا، ان کا ماضی ان کے سامنے رکھا گیا، ان کے اپنے رویے کھنگال کر سامنے لائے گئے، ان کے جملہ پہلو، شریعت کا پہلو ہو، شہادت حق کا پہلو ہو، اللہ کی نعمتوں کا پہلو ہو، تمام پہلو ان کے سامنے رکھ دیے گئے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کنکلوژن کی طرف جو ہے بڑھے ہیں. اور جب بڑے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے یہی باتیں جو اوپر شریعت کا بیان ہو یا وہ شہادت حق کا بیان ہو، ذمہ داریوں کا بیان ہو، وہ ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام پہ ہی جو ہے نا ختم نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے ہم نے مسلسل انبیاء اکرام بھیجے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ الکتاب شریعت کا بیان جو ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ تورات کا بیان تھا اور یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے اس کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا، مسلسل نبیوں کو بھیجا. یہاں پر رسول کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ ایک نبی کے لیے نہیں بلکہ مسلسل جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان کے لیے ہے. قرآن مجید جب رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بعض بات اصطلاحی معنوں میں کر جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 ہی رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں رسول ہیں. رسول جب آتے ہیں تو زمین پہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہی لفظ جو ہے رسول کا وہ نبی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہی لفظ جو رسول کا ہے یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے رسول کریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یعنی یہ پھر لفظی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا اور کس جگہ پہ عام معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ بالرسل جو ہے یہ عام معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کئی ایک نبیوں کو بھیجا. بات موسیٰ علیہ السلام تک ہی نہیں رہ گئی تھی. اب ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں مسلسل رسول بھیجے گئے، بنی اسماعیل کے اندر مسلسل رسول نہیں بھیجے گئے یا مسلسل انبیاء اکرام نہیں بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بتایا کہ میں نے اگر انبیاء اکرام کا رشتہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اسی شریعت ہی کے لیے رکھا تھا. وہ یہ اس لیے رکھا تھا
کہ بار بار جو ہے نا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا جو ہے نبی آتا رہے، اور کوئی دور ان کا نہیں گزرا جس میں جو ہے نبی نہیں آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اس کے بعد آخری رسول کا نام لے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد مسلسل میں نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آئے، عیسیٰ ابن مریم وہ آئے، اور ان کو ہم نے بینات دیں، بینات دیں۔ بینات کا مطلب یہ کہ ان کو بے شمار کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ کھلی کھلی نشانیاں کیا کی تھی؟ اس کو سورہ آل عمران میں جا کے پڑھیں گے، وہ یہ کہ مردوں کو اٹھاتے، ان کو زندہ کر دیتے، لوگوں کی بیماریاں جیسے اندھا پن ہے، جیسے کوڑ ہے، ان کے علاج کر دیتے، اور اس کے بعد ایک شکل بناتے مٹی سے پرندے کی، اس کے بعد پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا پرندہ بن جاتا۔ تو اس طریقے کی ہم نے کھلی کھلی نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کے بعد روح القدس سے اس کی تائید کی، ایدنا تائید کی۔ روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ یہ تورات میں، اور اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ دونوں پڑھیں تو وہاں ہولی اسپرٹ کا نام بار بار آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو ان کا لفظ جو ہے، ان کی کتابوں کا لفظ ہے، وہی استعمال کیا ہے۔ یہ اس چیز کی رعایت رکھی ہے قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا ہے روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ۔ یہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دونوں جبرائیل علیہ السلام کا یہی نام آتا ہے۔ ہم نے اس کے ذریعے سے اس کی تائید کی، گویا کہ یہ جتنے بھی کام کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جبرائیل ہی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ اور جب یہ کر رہے تھے تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے اس وقت الزام لگائے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، یہ روح القدس نہیں ہیں، یہ کوئی روح ہے جو ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کے پاس کوئی جادو یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، اور اس کے بعد یہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میتھیو جو چیپٹر 12 نیچے حوالہ دیا گیا ہے، تو وہاں پہ اس کا نام جو ہے، جس کا یہ کہتے تھے کہ کوئی اس کے اندر کوئی بد روح آ گئی ہے، بالزبول کہتے تھے۔ بالزبول کی مدد سے، یہ بد روحوں کی مدد سے یہ سارے جو ہے نا اپنے فریب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ کر رہا ہوں، شیطان میری مدد کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ پورا پیراگراف پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب جب کوئی تمہارے پاس نبی آیا، رسول آیا، تو تم نے کیا، وہ اس چیز کے ساتھ آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ یعنی ان باتوں کے ساتھ آیا جس کو تمہاری نفسوں کو قبول نہیں تھا، لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ کہ جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھا، یعنی اس کو قبول نہیں تھا تمہاری نفس۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے استکبار کیا، تم نے غرور کیا، تم نے گمنڈ کیا، تم نے غرور اور گمنڈ سے کام لیتے ہوئے اس دعوت کو، اس بات کو جو وہ رسول لے کے آتے رہے، ان کو انکار کر دیا۔ رسول کیا لے کے آتے رہے؟ یعنی تورات ہی کا میسج تھا جو بار بار دہرایا جاتا رہا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری و ساری کیا گیا بنی اسرائیل کے اندر، تاکہ یہ پیغام ان کے اندر زندہ موجود رہے، یہ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ یہ جو لا تہویٰ انفسکم واستکبرتم کا جو لفظ یہاں پہ لایا گیا، کہ جو وہ دین کی وہ شکل اختیار کر گئے تھے، دین کی شکل جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اختیار کر گئے تھے، اس وقت تک وہ جو دین جب یہ قومی ورثہ بن جاتا ہے، جب قومی تہذیب بن جاتا ہے، جب لوگوں کی نفسیات میں اتر جاتا ہے، دین کی وہ خاص شکل جو ہے لوگوں کے اندر رائج ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آ جائے اور نبی آ کے کہے کہ یہ وہ دین نہیں ہے بلکہ یہ دین یہ ہے، تو عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ آپ کا منہ نوچنے کے لیے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جو ہے نا صورتحال یہاں ہوئی کہ ہوا یہ ہے کہ جب پھر یہ نبی آتے رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی کہ تمہاری دین کا سٹرکچر تھا، جو دین کا جو ڈھانچہ تھا، جس کو تم دین بحیثیت دین قبول کر چکے تھے، اس کے خلاف کوئی چیز جاتی تو تم استکبار کرتے، تم غرور کرتے، گمنڈ کر دیتے، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ فریقن، اس کے بعد کہا فریقن کذبتم، اس کے بعد تم میں سے کچھ لوگ اس کو، ان نبیوں کا جو ہے نا تکذیب کر دیتے، وفریقن تقتلون، اور اس کے بعد کچھ لوگ اٹھتے اور ان انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیتے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور اس کے بعد یہ کہتے
کہ ہم اس کو کیوں قبول کریں، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ غلف کا جو لفظ لایا گیا ہے، یہ غلاف جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے پردہ، یعنی غلف جو لفظ ہے یہ جمع ہے اغلف، اور غلاف جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، یعنی پردہ یہ ہے کہ تمہارا لایا ہوا یہ قرآن جو ابھی ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارا اس وقت جو سٹرکچرڈ ریلیجن ہے، جس روایت کے ہم امین ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں جو کچھ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ان کے غلف کا معاملہ تھا، دل کے پردے پڑ جانے کا معاملہ تھا، یہ معاملہ جو ہے ان کے استکبار کی وجہ سے ہے، ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اب ہم اس قرآن کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اصل میں یہ ان کے اوپر ہم نے ایک سزا لاگو کر دی ہے، وَلَّعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ سزا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جب بات کہی گئی ہے تو یہ قانون ہدایت و ضلالت ہے۔ قانون ہدایت و ضلالت ہم بار بار پڑھ آئے ہیں کہ جب کسی شخص کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے، مسلسل پیش کی جاتی ہے، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے ہٹ درمی سے کام لینا ہوتا ہے وہ ہٹ درمی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ پھر مسلسل ان کے دلوں کے اوپر سختی آتی ہے۔ جی جی سر پلیز میں آپ کو سوری ادھر ایک سٹاپ کر رہی ہوں، میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور یہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اس ٹائم اینڈ ایج میں جب کہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، اتنی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی، اور لوگ جو تھے ان کی اس طرح سے وہ نہیں تھی ایجوکیشنل کیلیبر، تو میں اپنے آپ سے کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس ٹائم اینڈ ایج میں بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے اور وہ ایک لائف لیس برڈ بناتے اور اس میں لائف بلو کرتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اگر وہ بیماروں کو شفا دیتے، تو اس ٹائم اینڈ ایج میں ہم بھی اگر اس چیز کو دیکھتے تو ہمارے لیے بھی وہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہوتی، کیا ایسا نہ ہوتا؟ تو اس میں کوئی ہمارا تکبر یا گھمنڈ تو نہ ہوتا؟ جی اور تو یہ چیز مطلب اس ٹائم اینڈ ایج کے لوگ اگر نہیں یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کے سامنے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز آئے کہ بغیر باپ کے ایک پیدا ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو لائف دی تھی اور حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، لیکن اس ٹائم اس میں بھی اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہم لوگ بھی تو اس چیز کو ذرا ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑے ہیزیٹنٹ نہ ہوتے؟ جی اس چیز میں جو ہے نا واضح رہنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو یہ محض جو ہے نا یہ واقعات نہیں ہوتے، ہم ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو آئسولیشن میں لے لیتے ہیں، ایک سیپریٹلی ان کو لے جا کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بعض اوقات ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جو موقع اور محل ہوتا ہے جس دور میں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ پھر ان کی زبان سے، ان کی شخصیت سے ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ زمین کے اوپر قیامت برپا کیے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ کہیں کہ نہیں ہوگا، وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا، فرعون نے دیکھا تو اس نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ یہ جادو ہے، اگر ہمارے سامنے بھی ہوتا تو جادو ہوتا، لیکن یہ رسول کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کوئی ایک آدھ مرحلے کی نہیں ہوتی، وہ مسلسل ہوتی ہے، 30 40 50 سال لوگوں کے درمیان وہ دعوت دیتا ہے، وہ قدم قدم پہ جو ہے نا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ اس کے ہاتھوں سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ظہور پذیر ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا قرآن مجید میں آگے جا کے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ ہم ان کے سامنے ایسی نشانیاں لے آئیں گے کہ یہ مانیں گے کہ یہ دین حق ہے، جو کچھ بات یہ رسول کر رہے ہیں یہ حق ہے، اور اس کے بعد یقیناً وہ نشانیاں آئیں۔ تو ایسے ہی جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ 2 4 5 واقعات کو اٹھاتے ہیں، 5 واقعات کو، اس کے بعد آئسولیشن میں جا کے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ پورا پیکج ہوتا ہے رسالت کا،
یہ تصور رسالت جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک طرح کا وہ عدالت برپا ہوتی ہے، اس رسول کا چلنا پھرنا ہی ایک نمونہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں جو معجزات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے پھر انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے میں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ جی اس پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جب ہم اکیلے چیز کو لیتے ہیں تو بعض وقت کنفیوژن کا باعث ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے دن سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جانی ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ اگر لوگ نہیں جو مانتے تو وہ 20 30 40 50 100 200 سال بعد جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے ڈے 1 کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا، بلکہ ہر رسول یہی کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا قیامت برپا ہو جانی ہے، اور وہ ہوئی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا ہے، تورات اس کو ڈاکومنٹ کر رہی ہے، اور جب یہ ہوا ہے تو گویا کہ وہ ایک دعوت کا آغاز کیا گیا، لوگوں تک وہ بات پہنچائی گئی، اس کے بعد بے شمار معجزات کا ان کے ہاتھوں سے ظہور ہوا، اور اس کے بعد ایک سٹیج پہ وہ قیامت برپا ہو گئی۔ ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جزیرہ نما عرب میں آتے ہیں، جب آتے ہیں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، یتیم ہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ دیکھو اس دعوت کو قبول کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں روم اور کسرا کی جو حکومتیں ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی، اگر اس کے انکار کرو گے تو اس کے بعد تمہیں یہاں جو ہے نا کھنڈر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایسا ہوا ہے، جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا، بحیثیت مجموعی عربوں نے قبول کیا، تو اس کے بعد وہ ملا ہے ان کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ انفرادی واقعات کو لے کے جو ہے نا وہ نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ بحیثیت مجموعی ساری چیز کو دیکھ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ کہ قانون ہدایت و ضلالت کی بلعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو پہلی پریڈکشن یہاں پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب پہ اللہ کی لعنت جو ہے وہ خزی فی الدنیا والی وہ ان کے اوپر لاگو ہو چکی ہے۔ ان میں سے چند لوگ ہی ہیں جو اسلام قبول کریں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، چند لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سٹرکچر، ایک آرگنائز، ایک منظم ریلیجن جب وجود میں آ جاتا ہے، جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگوں نے گروہ بندیاں ایسی بنا لی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بن جاتی ہیں فرقہ واریت کے نام سے، اس کے بعد کوئی قرآن کی ان کے سامنے بات کرے، کوئی سنت کی ان کے سامنے بات کرے تو یہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سٹرکچر میں فٹ کر کے دکھاؤ، ہمارا جو جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اس میں جو ہے نا فٹ کر کے چیز بتاؤ تو پھر ہم قبول کریں گے۔ یہ وہ مینٹل جو ہے نا وہ ایک طرح کا سٹرکچر بن جاتا ہے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا، جس میں پھر اس کے بعد نبی بھی آ جائے، کوئی رسول بھی آ جائے تو لوگ نہیں مانتے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، قرآن آپ جتنا بھی ہمیں جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرے، پہلے یہ قرآن ہمارے فریم میں اترے گا تو پھر ہم قبول کریں گے، ادروائز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معقول نہیں ہیں، یہ ہم سے متعلقہ نہیں ہیں، ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری بات کرو گے تو پھر ہم اس قرآن کو مانیں گے، اگر یہ قرآن اپنی بات کرے گا تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم کیونکہ ایپیلاگ میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے بعد کچھ اور پیراگرافس ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکر صاحب۔